آپ کا نام فہد؟ جی پورا نام کیا ہے؟ فہد شیخ. فہد شیخ. تو شیخ صاحب ہیں آپ؟ جی شیخ صاحب. اور میں اس سے پہلے کہ آگے بات چلے, اس پوسٹر میں جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک اور ہیرو ہے جو کہ میرا بہت اچھا دوست ہے, محسن عباس, جو آج یہاں. میں نے محسن کو ٹیگ کیا تھا, محسن نے لائک بھی کیا تھا اور اس کو آگے بھی کیا تھا, مگر میں نے کہا ہو سکتا ہے محسن بھی آ جائے شاید. محسن لاہور میں تھے. اچھا, مذاکرات میں وہ بزی ہیں. ہاں مذاکرات, ان کا مذاکرات بڑا ہٹ جاتا ہے. وہ ان کی ابتدا تو مذاکرات ہی ہے نا. اور ڈراموں میں ابتدا ہمارے ساتھ ہی کی تھی مقابل سے. پہلا ڈرامہ مقابل تھا. اچھا, مقابل بہت زبردست کیا ویسے. وہ بھی یہی ڈائریکٹر تھے, تو امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ مقابل میں نے دیکھا کہ آصف رضا میر صاحب اور کیا مطلب اس میں واقعی نو ڈاؤٹ, مطلب ہم بیٹھے تو میراث کی ٹیم کو میراث کے حوالے سے, وہ بھی میرا ہی ڈرامہ تھا, یہی ٹیم تھی, یہی لوگ تھے, تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ کس نے کیا ہے, تو یہی بگ بینگ تھا اور یہی علی حسن تھا جس نے مقابل بنایا تھا, انداز ستم بنایا تھا, اب یہ میراث دے رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی کچھ ڈفرینٹ اور کچھ اچھا ہوگا. ویسے ہاں یہ ہونا تو چاہیے, کیونکہ مقابل جو ہے علی حسن واقعی جب مقابل میں نے تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے خیال میں شاید کوئی ایپیسوڈ مس ہوا ہو, کیونکہ ویسے تو دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا کیونکہ اپنی مصروفیات کبھی یہاں پر, کبھی کہیں ڈبنگ پہ, کبھی کچھ, کبھی کہیں تو, مگر میں ریپیٹ میں رات کو اس کو دیکھتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ, بیگم کے ساتھ بیٹھ کر, تو وہ واقعی نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب وہ آئیڈیا, وہ کانسیپٹ کہاں سے اور کون لے کے آیا کانسیپٹ, وہ کانسیپٹ تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے اور علی حسن نے بیٹھ کے جب ظفر بھائی سے ڈسکس کیا تھا, تو ظفر بھائی نے اس میں ایک بڑا اچھا پوائنٹ لایا تھا, کیونکہ وہ ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ لڑکی کے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ وہ ایک بڑی تھن لائن تھی کہ لوگ اپنے زیور تو تجوریوں میں چھپا کے رکھتے ہیں, لیکن اپنی بچیاں جو ہے وہ اپنے نوکروں کے حوالے کر جائے. تو وہ ایک کانسیپٹ کو لے کے جب ہم نے ظفر بھائی سے بات کی, تو ظفر بھائی نے کہا یہاں تک تو لائن از اوکے, اب اس کا بدلہ کیسے ہوگا. اس بدلے میں انہوں نے بتایا کہ جی اب اس لڑکی کی شادی وہ اس کے بیٹے سے کرے گی تاکہ اس کو اس تکلیف کا احساس ہو. تو بیسیکلی وہ ظفر بھائی کا آئیڈیا تھا, اینڈ فائنلی اتنا اچھا گیا. اچھا, ویسے یہاں پر وہ بات سامنے آتی ہے, وہ جو مقافات عمل کی بات ہے کہ بالکل مطلب وہ جو ہوا پہلے ہوا, بعد میں پھر اس کی سزا وہ خود بھگت رہے. پھر وہ دیکھیں بگ بینگ میں ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی لیسن دیں, جیسے آج کل ہمارا ایک ڈرامہ چل رہا ہے ایسی ہے تنہائی. اوئے ہوئے ہوئے سر مار چکے تو نا جی, تو بس وہ ہم چاہتے ہیں کہ آنیسٹلی ایسی ہے تنہائی بنانے کے ٹائم پہ مجھے یاد ہے جب میں ججے سے ڈسکس کر رہا تھا, میں نے کہا ججے مجھے ایک ڈرامہ دینا ہے جو ایٹ لیسٹ میں اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, ان کو ایک لیسن دوں ایٹ لیسٹ کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی سے کیا ہو جاتا ہے. پلیز, مطلب اللہ گناہ گار, مطلب ہم سب گناہ گار ہیں اور رب ہمیں پردہ رکھنے والا ہے, اس کی ذات ہے, تو ایسا کوئی کام نہ کریں, اس کے اوپر آپ کی فیملی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. تو بیسیکلی اب آئیڈیا یہ تھا, اور شکر ہے کہ جی ہم اس میں کامیاب ہوئے اور لوگ دیکھ رہے ہیں, سراہ رہے ہیں. نہیں وہ مگر یہ کہ بہت واقعی بڑا نائس, وہ بھی لیسن تھا جی, ہر بچی کے لیے تھا, ایون میں کہتا ہوں جیسے اپنی بیٹی کے لیے, بہن کے لیے, ہاں نہیں سب کے لیے, وہ سب کے لیے خاص طور پہ, کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی طرف سے تو وہ انسان سوچتا نہیں ہے کہ بھائی یہ غلطی ہے, یہ کیا ہے کیا نہیں ہے, مگر وہ ہوتا بہرحال پھر وہی جا کے وہ جی. تو بہت واقعی بہت خوبصورت ہے. چلے بہرحال یہ تو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے, ہم آ جاتے ہیں بیک ٹو میراث. بیک ٹو میراث. جی, میراث سے آپ نے یقیناً سنا کہ ابھی یہ جو میوزک چل رہا ہے یہ سجاد علی کی آواز میں ہے, یہ میراث کا ٹائٹل سانگ ہے, یہ جو آپ نے یقین سنا ہوگا. تو آتے میراث پر. اچھا علی حسن, اب آپ بتائیں کہ میراث ہے کیا؟ میراث بیسیکلی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو ہر پاکستانی نوجوان کی طرح ملک سے باہر جانا چاہتا ہے جی, اور وہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے, یہاں تک کہ وہ خود کو بیچ دیتا ہے. صحیح. تو اس سے زیادہ جاننے کے لیے میراث دیکھنا پڑے گا, دیکھنا تو پڑے گا. یہ اس کی ایک بیسک ہماری لائن ہے. اور بیسیکلی میراث کا بھی جب ہم نے کانسیپٹ شروع کیا تھا تو تھن لائن یہ تھی ہماری کہ وہ جو میراث, جو وراثت ہے, بیسیکلی اس ایک لڑکی ہے جس کو ماں باپ اس کو ایک حویلی اس کے حوالے کر کے جاتے ہیں. اس کی ماں ایکچولی اس کی ایک حویلی دے کے جاتی ہے جو وراثت میں, وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے زیور آپ کے کانوں کے لیے نقصان دہ بنتے ہیں, وہ حویلی, وہ جو پراپرٹی ہے اس کے لیے نقصان دہ ہوگی. اس کا باپ ایکچولی اس کی شادی صرف اس لیے نہیں کراتا کہ یہ ورثے پہ کہیں چلی نہ جائے, کیونکہ بیٹی کے نام پہ, تو یہ بیٹی کے ساتھ جائیداد بھی چلی جائے. تو اس کا دوسرا, ان کا بیٹا جب پیدا ہوتا ہے, وہ یہ شیخ صاحب لے کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں اپنے بیٹے کو دوں, یہ جب بیٹی کی شادی ہوگی تو یہ پراپرٹی چلی نہ جائے. اس پراپرٹی کو بچانے کے لیے وہ بچی اپنی زندگی کو اس سٹیج میں آ چکی ہے کہ اب اس کی شادی نہیں ہو رہی,
اب ڈرامہ وہاں سے شروع ہوا ہے کہ بچی نے کہا ہے شادی تو میں کر کے دکھاؤں. یہ تو ٹیزر سر اس سے زیادہ تو میں دیکھ چکا ٹیزر. تو سر اس سے تو زیادہ یہ تو پہلے ایپی کی کہانی ہے, آگے کیا ہوتا ہے. یہ تو اس سے اسٹارٹ کہ وہ جو آپ زیور بھی دے کے جاتے ہیں اپنی بچیوں کے لیے, آپ اچھے کے لیے دے کے جاتے ہیں, بٹ سوچیں کہ وہ زیور کہیں اس کے لیے اس کے کان تو نہیں پھیر دے گا. تو بیسیکلی یہ بھی اسٹوری تھی کہ آپ ماں باپ کے لیے کہ جو اپنی بچیوں کو دیں اس وراثت سے بہتر آپ ان کو تعلیم دے کے جائیں, اپنا ٹائم پہ شادی کرا کے جائیں, اپنے گھر ودا کر کے جائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. چلے جی, یہ تو بات ہے جو ہے علی کاظمی صاحب سے ہوئی ہے. علی اور اس کی رائٹر جی انعامان ہے اور ماشاء اللہ اس نے بہت اچھا لکھا ہے, تو وی پراؤڈ آف ہر. تو کیونکہ وہ سن رہی ہوگی تو میں نے اس کو چلیں اب آتے ہیں فہد شیخ کی ہیرو کی جانب. جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جب یہ ڈرامہ سائن کیوں سائن کیا آپ نے؟ ڈاکٹر کیوں؟ یہ کون سی بات ہوگی بھائی؟ دیکھیں یہ تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے چوتھی منزل سے کود جائیں گے. یہ کود بھی جائے گا, بھائی ہے, یہ بھائی ہے. اچھا ہاں ٹرسٹ ہے. اور اور یہ اس کے اوپر یا ایون اس میں جو ہیروئن ہے صبور, جس نے اس سے پہلے بے قصور کیا, مبارک بیٹی کا ایون وعدہ کیا, وہ بھی بلائنڈلی اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیا ہے تو آپ نے سمجھا ہوگا. کیونکہ میں نے جب یہ کریکٹر تھا تو مجھے ڈر تھا, بڑا ایسا مشکل کریکٹر تھا, تو میں نے شیخ سے کہا, میں نے شیخ ہے بڑا مشکل, ہو پائے گا تو بہرحال امپروو اٹ. آنیسٹلی اتنا اچھا لگا ہے. میری مطلب تھوڑا سا دکھایا تھا ہم نے, ایک جگہ اس کی بڑی بہن کو شادی کرنی ہے اور اس کے چھوٹے بھائی نے بھی کرنا ہے, میں نے بھی شادی کرنی ہے, مجھے بس شادی کرا دو. تو وہ اس نے جو بونگا ٹائپ اسٹائل کا جو کریکٹر کیا تھا, اور پہلوان ہے پورا سا, اور وہ تو نظر بھی آ رہا ہے, تو اس کو پہلوانی کی وجہ سے ہم نے دیا, لیکن اس نے ایکٹنگ بہت اچھی کری, دل خوش کر. بہت اچھا ہے. تو کیسا چوبی بھائی تھنگ ہے کہ کافی ڈفرینٹ رول تھا. نارملی بہت ایزی ہوتا ہے کہ آپ بڑی پیار سے لائن بولتے رہتے جی امی آپ جیسے کہیں گے ویسے, لیکن اس میں ایسا بالکل نہیں ہے. آئی ہیو ٹو بی اے ڈفرنٹ گائے جو کہ عجیب طرح سے بات کرتا ہے, عجیب طرح کے کپڑے پہنتا ہے, اور اپنے گھر میں کیونکہ ایک ایٹماسفیئر ایسا ہے, ویسا دکھایا گیا تھا. فیملی اسٹرکچر از ویری آف بیٹ ہے, جو اس ڈرامے کی مجھے آئی ایس پی لگتی ہے. یہ نارمل فیملی نہیں ہے کہ صبح اٹھیں گے, ایک بیٹا دہی لے کر آئے گا, دوسرا ڈبل روٹی لے کر آئے گا اور کھائیں گے بیٹھ کے. اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ کہ یہاں ایشو ہی کچھ اور ہے. تو چیلنج تھا میرے لیے, بیکاز آئی بلیو کہ آپ کو ڈفرنٹ رولس کرنے چاہیے. آپ ضروری نہیں ایک ہی شرٹ پہن کے ایک طرح سے بال اور 10 ڈرامے ویسے کر دیں. تو یہی ایک ایکٹر کے لیے میرے خیال سے سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ وہ ایکسپیرینس کرے ڈفرنٹ کہ دیکھے کہ کیا اس کے پروسیس ہیں. تو میں بھی آبویسلی آئی واز اے بٹ شیکی ایٹ دا اسٹارٹ جب یہ شروع ہونے والا تھا, لیکن وہی پہلے سین کے بعد جب ڈائریکٹر کو آپ دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے اوکے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہو گیا کام. باقی اوبیسلی بگ بینگ نے ٹرسٹ کیا, ڈاکٹر صاحب نے ٹرسٹ کیا, فہد بھائی نے ٹرسٹ کیا, سو آئی ہیو ٹو پروو اٹ, اور یہ وجہ. لیکن آپ دیکھیں گے اس میں ہر کریکٹر آئی تھنک جو چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے, اور یہ میں یہ نہیں کہ وہ یہاں نہیں ہے, لیکن آپ انجوائے کریں گے. آپ جب بھی یہ ڈرامہ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک آدمی پہ, چاہے اس کے 10 سین ہیں, 20 سین ہیں, چھوٹا سا رول ہے, جو بھی ہے, سب پہ بہت محنت ہوئی ہے. ورنہ نارملی ہوتا ہے کہ مین لڑکی اور لڑکے کو پکڑ کے باقی سارے جو ہے پیچھے سے گزر جاتے ہیں. یہ بات تو ہے, وہ پیچھے سے وہ ایک جو ہے وہ ٹرین لے کے گزر گیا, دوسرا گلاس لے کے گزر گیا, تیسرا کپڑا لے کے صفائی کر کے نکل گیا. دیکھیں ایٹ لیسٹ آڈینس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ ساس بہو کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہیں بلا بلا وہی, تو ان کے لیے یہ کہ جی اگر آپ کو ڈفرینٹ دیکھنا ہے تو پلیز دیکھیں. اگر نہیں دیکھیں گے تو پھر ہمیں مت کہیے گا ہم ڈفرینٹ بنائیں, کیسے کیوں نہیں بنا رہا, پھر ہم وہی بنا دیں گے تو پھر ہمیں مت کہیے گا. تو آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا. ویسے بات تو یہ بھی ہے, حقیقت ہے کہ ابھی بھی بہت سارے ڈرامے ایسے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کافی ملتے جلتے ہیں. دیکھیں وہی ہے نا, آپ چینل چینج کریں گے آپ کو فرق ہی نہیں ہوگا. وہی لڑکی وہاں رو رہی ہوگی, وہی چمیٹیں کھا رہی ہوگی, وہی ماں اس کو پیٹ رہی ہوگی, مطلب وہ مظلوم سی لڑکی. بس کچھ چینج ہونا چاہیے, تو چینج دیا ہے جی. اب ایکسیپٹ آپ لوگ کریں گے, عوام کرے گا. چینج مقابل میں بھی چینج تھا. جب میں نے پہلی بار اس کو دیکھا, مقابل کو دیکھا تھا میں نے, پہلا ایپیسوڈ تھا یا دوسرا تھا وہ, تو مجھے چینج لگا تھا. ایسی تنہائی ہمارا چینج ہے. پھر یہ ایسی تنہائی کا جب میں نے پرومو دیکھا تھا تو اس وقت سے میں نے کہا یار یہ ڈرامہ اچھا بڑی دیکھیں گے. تو یہ گھر میں, میرے گھر میں جو ہے فیملی کے ساتھ لازمی طور پر. ایون ہمارا جب وعدہ ڈرامہ چلا تھا اس میں بھی شیخ صاحب تھے, تو لوگوں نے اپنے گھروں سے ماسیوں کو نکال دیا تھا. بڑے ساری کالیں ہیں کہ جی مطلب تو ماسی نہیں, تو وہ ہم نے سوچا کہ یار کچھ غلط ہو گیا, شاید ہم نے کسی کے روز پہ
لات وات مار دیے تو آئی تھنک بٹ وہ بھی ایک پہلی مگر وہ بھی لازمی لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے وہ تو ہے آپ ہوشیار رہیں ایٹ لیسٹ آپ کو پتا حقیقت سے کبھی بھی منہ پھیرنا نہیں چاہیے. وہ حقیقت تو بہرحال حقیقت ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اور ڈرامہ بھی اگر کہانی بھی دیکھا جائے تو بیسکلی وہ بھی ہمارے معاشرے کی کہانی ہوتی ہے. وہ بے شک ہمارے یہاں نہیں ہوتی یا ہمارے خاندان میں یا ہمارے علاقے میں نہیں ہوتی, مگر کہیں نہ کہیں ہے ضرور. ہاں معاشرے میں کہیں نہ کہیں ہے ضرور. دیکھیں جو ڈرامہ زیادہ دیکھا جاتا ہے اس کا مطلب وہ کہانی زیادہ ہی ہے. ہاں زیادہ ہے. مطلب وعدہ ہمارا ڈرامہ تھا 9+ کی ریٹنگ لیتا تھا, مبارک کو بیٹی نے 11 کی ریٹنگ لی تھی. تو یہ کہانیاں گھر گھر کی وعدہ بھی میں نے دیکھا تھا, اور اس میں وہ صبوری تھی. وہ صبور جب وہ شادی کرتی ہے پھر وہ الگ سے اچھا صبور کی ایکٹنگ ویسے بڑی, اسی لیے ہم نے صبور پہ ڈانس کرتے ہیں. جب ایکٹنگ کروانی ہوتی ہے ہم صبور سے کرواتے ہیں, جب شو پیس دکھانا ہوتا ہے تو کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہیں. چلے بہرحال میں اپنے تمام ہی سننے والوں سے کہوں گا کہ اس وقت جو ہے وہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں آپ میرے ساتھ, تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر چاہیں تو بالکل جو ہے وہ لائیو کال ہمیں کر سکتے ہیں 11111 پر. اگر آپ چاہیں کسی سے ہم آن لائن بات کرنا چاہیں تو ہم آن لائن بات کر سکتے ہیں. اگر آپ سب سو رہے ہوں گے میرے خیال سے, یار یہ سونے کا وقت ہے. سویرا بھی سو رہی ہوگی, اس میں محسن بھی سو رہا ہوگا, صبور کی صبح 6 بجے, ورنہ وہ تو ہمارے ساتھ ہوتی, وہ بھی سو رہی ہوگی, اس کو 6 بجے. یہ تو کوئی سونے کا وقت ہے, سب کو سلا دیے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ غلط بات ہے. اگر کوئی جاگ رہا ہے تو پلیز مجھے میسج کریں, میں آپ کو کال کرواتا ہوں. سر یہ سن رہا ہے تو سر یہ غلط بات ہے, آپ سب کو سلانے کے بعد ہمارے پاس آ گئے ہیں. نہیں آج آپ بڑے شارٹ نوٹس تسی سہ جاؤ میں آ رہا ہوں لے کے, تین بندے بہت نہیں ہوتی ارے وہ کہڑی جنگ لڑنی سے جا کے. آپ نے مجھے آج بتایا کتنے بجے تھا, 3 بجے. ہاں 3, اسی لیے وہ تھوڑا سا ارینجمنٹ نہیں وہ تو خیر کوئی بات نہیں, وہ تو آپ اکیلے بھی آتے تو بھی مسئلہ نہیں تھا. تو وہ تو سر یہ تو اچھی بات ہے کہ 2 باڈی گارڈ آپ ساتھ لے کر آ گئے, یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا. تو میں اپنے تمام سننے والے بتاؤں کہ آپ جو ہے وہ بالکل ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں 11111 پر, اور میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. اور آپ اگر بات کرنا چاہیں, میں مقابل کے حوالے سے بات کرنا چاہیں, وعدہ کے حوالے سے بات کرنا چاہیں, یا پھر جو ہے وہ میراث کے حوالے سے بات کرنا چاہیں, جس کا پرومو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ARY پر, تو آپ ضرور بات کر سکتے ہیں. آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا. نمبر ہے 11111 اور SMS کرنے کے لیے آپ کو جانا ہوگا اپنے موبائل کے رائٹ نیو میسج آپشن پر. سب سے پہلے آپ لکھیں گے KHI سنگل اسپیس اپنا نام لکھیں گے, اور مختصر سا پیغام, مختصر سا سوال جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ کسی بھی ڈرامے کے حوالے سے یا میراث کے حوالے سے, تو وہ آپ لکھیں گے اور اس کے بعد اسے سینڈ کر دیں گے 3636, یعنی کہ 3636 پر چھتی آپ بھیج دیں گے. تو وہ ہمارے پاس پہنچے گا. جب یہاں پہنچے گا تو پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنی ٹیم جو اس وقت مذہب ہماری مہمان موجود ہے ان سے بات کر کے وہ آپ کے سوال پوچھیں گے. اور رابیل کا میسیج ہے کہ آداب FM کے ستون کیسے ہیں, کیسے مزاج ہے آپ کے شعبے براؤ؟ اللہ کا شکر. آج آپ مجھے کوئی میلوڈیس سویٹ سانگ سنا دیں. آج سانگ نہیں سنائیں گے, آج سارے میلوڈیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اور بڑی جو ہے وہ گپ شپ ہو رہی ہے. تو آپ گپ شپ سنیں اور گپ شپ انجوائے کریں. اور گپ شپ کے حوالے سے اگر آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے, کوئی بھی ڈرامہ دیکھا ہے بگ بینگ کا, تو وہ آپ اس کے حوالے سے بات کر سکتی ہیں, کال کر سکتی ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ صحیح جگہ پھنسے ہیں, صحیح جگہ پھنسے ہیں. کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں. شو کو تو پلیز آئیں اور رابطہ کریں. کیا بات ہے, یہ بالکل آج اٹس گوئنگ ٹو بی اسپیشل بیکاز ڈاکٹر صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں, اور بگ بینگ کیونکہ آپ جانتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے بہت اچھے ڈرامے دے رہے ہیں, تو پوری ایک لسٹ ہے, آپ کسی بھی ڈرامے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ پیکیج جو ہے اس وقت ڈاکٹر صاحب سر کسی مارننگ شو میں کسی نے مجھے دیکھا ہوگا نا سر, میں آڈیشن دے سکتا ہوں سر اینی ٹائم, کیونکہ آپ نے کبھی کسی مارننگ شو میں مجھے نہیں دیکھا ہوگا. میں جاتا نہیں ہوں کیونکہ میں آپ کا فین تھا, اس لیے مجھے آنا تھا. آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے اس لیے آیا. سر تھینک یو سر, میرے بہت آنر کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے, بڑا اچھا لگا, مجھے بہت اچھا لگا. اور میں یقین کریں میں خود سوچ رہا تھا کہ آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا, مگر قدرتی بات ہے, آج قدرتی بات ہے کہ حالانکہ میں 1-2 لوگوں سے میری بات چل رہی تھی, میں کچھ پوئٹس کو بلانا چاہ رہا تھا آج, اور ان سے ان کو میں فون کر رہا تو ان سے میری صبح بات ہوئی کہ یار وہ شعیب بھائی تو آپ مجھے 3-3:30 تک رنگ کر لیں مجھے, تو میں آپ کو کنفرم کر دوں گا یس اور نو. تو اچھا پھر پتہ نہیں کیوں اچانک وہ آپ سامنے آ گئے میرے فیس بک پہ, آپ اچانک سامنے آئے, میں ایسے دیکھ رہا تو آپ کا نام سامنے آیا, تو میں نے فوراً بس وہ پھر آپ کو میسج کیا اور آپ سے پوچھ کے آپ کو کال کر دی. وہ یہ قدرتی بات ہے.
ورنہ صبح سے کوئی نہیں سوچا تھا آپ کہتے کے ہیں دل میں. جب قسمت میں ساتھ بیٹھنا تو ہوتا میں نے ہے، کہا چھوڑو، میں نے کہا چھوڑو آج شاعروں کو آج ڈاکٹر صاحب کو بلاتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے فوراً ہاں بھی کر دی. تو بات علی حسن کی طرف آئیں بیکاز علی حسن جو بھی ٹوپی اور گلاسز لگا کے نہیں، علی حسن سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے جب یہ کہانی آپ کے پاس آئی ہے تو آپ اس کا جو ہے ایک پورا رائٹ اپ جب سامنے آپ کے آیا تو کیسے آپ نے اس کا کام جو شروع ہوا اسٹارٹ ہوا آن سائٹ جب آپ لے کے گئے تو کیا کیا اس کے لیے مشکلات یا کیا کیا چیزیں یا کیا آپ کا کیسے بنا وہ؟ کیونکہ یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب ایک کوئی بھی چیز جب وہ چیز چل پڑتی ہے آگے تو پھر تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کا طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے. مجھے یاد ہے دیر رات میں ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ تھا، کوئی تقریباً 2-2:30 بج رہے تھے رات کے. اچھا. تو پہلی دفعہ جب ڈاکٹر صاحب نے اسٹوری سنائی مجھے تو ہم لوگوں کا طریقہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کچھ ایسی بانڈنگ ہے کہ انہوں نے جب مجھے اسٹوری سنائی ہم لوگوں نے اسی وقت اس پہ کام شروع کر دیا، اور اسی رات ہم نے اس کا پورا اسٹرکچر جو آپ نے دیکھا پوسٹرز اور اس کی ٹیزرز وہ اسی رات ہم نے فائنل کر لیے تھے. اس کے بعد پھر وہی ریگولر ہمارا جو پروسیجر ہوتا ہے اس کی پروڈکشن کا وہ ہم کرتے رہے. مشکل تھا یہ ڈرامہ کافی، کیونکہ اس کی لوکیشن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی ذرا ہٹ کے ہیں، آف بیٹ ہیں، ڈفرینٹ ہیں. تو اس کے لیے لوکیشنز کی مطلب اسیس بہت مشکل تھی، کافی شور والے علاقوں میں تھی. پھر وہ کھنڈر گھر تھے، ان کا سیٹ لگانا سب کچھ تو کافی مشکل رہا، لیکن اس میں بگ بینگ کی پوری سپورٹ رہی ہماری پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کی. صحیح. اور بس اس کا آؤٹ پٹ آپ لوگوں نے دیکھ لیا، اور 7 دسمبر سے آپ ARY پہ 9 بجے اس کا فرسٹ بھی دیکھیں گے. دیکھیں گے. جیسے اجمل بھائی آپ نے غلطی کی تھی کہ آج منڈے کو 4 تاریخ کو ہمارے آج شاید ٹیوزڈے 5 تاریخ کو. ہاں وہ نہیں، وہ اصل میں نہیں، وہ 5 ہو گئی ہے مگر بیسکلی وہ 4 ہی کہلاتی ہے. اصل کہلاتی تو 4 ہی ہے. ہاں مطلب جب تک لوگ سوتے نہیں ہیں، آنکھ بند کے جب کھلتی ہے تو پھر وہ 5 ہوتی میں ہے. کنفیوز ہو گیا، میں نے کہا نہیں، میں نے اس لیے میں نے منڈے لکھا تھا کیونکہ منڈے کی نائٹ تو منڈے کہلاتی ہے نا. وہ تو اب ہم ٹیوزڈے میں شامل ہوئے ہیں، گئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، مگر وہ بیسکلی منڈے نائٹ ہی کہلاتی ہے. بہرحال یہ ڈرامہ جو آئے گا وہ تھرسڈے رات 9 بجے. تو تھرسڈے اسی تھرسڈے کو انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے کو.